الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ تمام کا آج ہمارے اس 6 درس میں 6 رمضان اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ روزے سے آپ سب لوگ؟ ماشاء اللہ بارک اللہ. پہلی انفارمیشن تو یہ سن لیں کہ کل سے 10:30 سے میری پہلی کلاس ہوگی، یعنی تفسیر سورۃ البقرہ فرسٹ کلاس ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری کلاسز ہوگی. تو کوشش کیجئے کہ آپ کی یہ تفسیر کی کلاس مس نہ ہو، وقت پر آپ لوگ آ جائیں انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ کی تفسیر کی شروعات کی تھی الحمدللہ، اور ہم نے اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اس کو مکمل کر لیا تھا. رائٹ؟ کیا مطالعہ کیا تھا ہم نے؟ تھوڑا سا مجھے بولیں. جی ہاں اوکے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی جب شروعات کرتا ہے تو پہلے تو قرآن کو ایز اے چیلنج لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر 3 لوگوں کے 3 گروہ کو پیش کرتا ہے. یہ 3 جو گروہ ہے، یہ 3 گروہوں کا تذکرہ قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انداز میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے. یہ تینوں کا ہی آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ایک الگ الگ تذکرے سے ذکر ملے گا. اگر ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے تو سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ نے 3 گروہوں کا وہاں پر تذکرہ کیا تھا. ایک انعمت علیہم جن پر انعام ہوا، دوسرا غیر المغضوب جن پر غضب ہوا، اور ضالین جو گمراہ ہوئے. یعنی یہ 3 قسم کے لوگ، پہلے جن پر انعام ہوا یعنی ہدایت یافتہ لوگ، مومنین متقین. اس کے بعد مغضوب، ٹھیک ہے، کون ہے مغضوب؟ یہودی، ٹھیک ہے، منافقین، ہاں، مشرکین، یہ سب اس کے اندر آ گئے، کفار سب آ گئے. پھر اس کے بعد ضالین کون ہے؟ نصارہ. یہ بھی کفار میں بھی آتے ہیں، مشرکین میں بھی آتے ہیں، اور منافقین میں بھی آ سکتے ہیں. چلیں، تو اب یہ 3 گروہ یاد رکھ لیجئے. سورہ فاتحہ کا اللہ نے ذکر کیا تو پھر یہاں پر متقین کے بارے میں بتلا دیا. انعمت علیہم یعنی اب کون ہے انعمت علیہم؟ متقین ہے، ٹھیک ہے. ضالین اور غیر المغضوب، اب ان کو اب یہ 2 کیٹیگریز میں ہم دیکھ لیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر آیت نمبر 21 میں اب اپنا تھوڑا سا ٹون چینج کرتا ہے، تھیم چینج کرتا ہے، تھوڑا سی باتیں چینج کرتا ہے. اللہ نے پہلے تو ان گروہوں کے بارے میں بتلا دیا. اب تم کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ تم کس کے اندر ہو. اس کے فوری بعد جب تم اپنے آپ کو پہچان لو، اپنی پہچان کر لو، جب تم کو اپنی پہچان ہو جائے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، تو اس کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 21 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہاں پر اللہ رب العالمین تمام کے تمام انسانیت سے اللہ بات کر رہا ہے. پورے کے پورے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جیو ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، ہر کسی کو، اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان سے اللہ بات کر رہا ہے اور اس کو دعوت دے رہا ہے. کس بات کی؟
عبادت کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے خلقکم پیدا کیا, والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور جس نے جیسے کہ پہلے والے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا تاکہ تم کیا بن جاؤ, متقی بن جاؤ, تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. بات کیا سمجھ میں آئی؟ اس سے اللہ اپنی عبادت کی طرف مجھ کو اور آپ کو بلا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے. اللہ کی وحدانیت اللہ سمجھا رہا ہے, اللہ کی توحید اللہ بتا رہا ہے. ہماری پہچان ہونے کے بعد ہو آئی ایم, اس کے بعد پہلی آئیڈینٹیفیکیشن جس چیز کی مجھے ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے. اور اللہ نے مجھے جب پیدا کیا تو میری تخلیق کا مقصد ہے کہ میں کیا کروں, اس کی عبادت کروں. عبادت کر کے کیا بن جاؤں؟ متقین میں بن جاؤ. ٹھیک ہے, تقوی اختیار کرنے والی بن جاؤ, اللہ والی بن جاؤ. عبادت کس کو بولا جاتا ہے؟ پوری زندگی اللہ کی پسندیدگی کے مطابق گزارنے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے پوری دنیا تو ہمارے لیے بنائی. اللہ چاہتا ہے کہ بندے تجھے جو کرنا ہے وہ تو کر, تو کھا, تو پی, تو گھوم, تو انجوائے کر, تجھے جو کرنا ہے وہ کر. جتنی حلال چیزیں تو سب کر سکتا ہے, ہر چیز کا سوائے اس کے جس کو تجھے بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے, یہ منع کیا گیا ہے, یہ تجھے نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ تو پڑھ سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے, نوکری کر سکتا ہے, جاب کر سکتا ہے, تجھے جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن بس کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے وقت اللہ کی پسندیدگی یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کے جو کام ہم کو بتلائے گئے اس کا تجھے خیال رکھنا ہے. اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. پوری زندگی تیری کیسی ہونا, اللہ رب العالمین نے جیسا شریعت کے مطابق تجھے گزارنے کا حکم دیا بالکل ویسی تجھے گزارنی ہے. یہ تیرا پہلا کام ہے, اللہ کی عبادت کرنا. اچھا کیوں عبادت کرنا ہے؟ لعلکم تتقون. عبادت کا مقصد بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے, ہاں. اللہ اپنی وحدانیت بتاتے ہوئے بندے کو یہاں پر اور کچھ اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے. ایسی نعمتیں جو ایک انسانی زندگی کے لیے لازم ہے. اگر ان نعمتوں میں سے کوئی ایک بھی نعمت کی اگر کمی ہو جائے تو انسان کا وجود ممکن نہیں ہے. کون سی ہے وہ نعمتیں؟ اللہ کون سی نعمتیں یاد دلاتا ہے؟ یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 22. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء. اللہ نے کیا کیا؟ بنایا کس کو؟ آسمان, زمین کو تمہارے لیے کیا؟ فرش. اور اس کے بعد پہلی نعمت یہاں پر گنا رہا. دوسری نعمت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اب یہاں پر دیکھیے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو وَالسَّمَاءَ بِنَا, پہلے تو تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا. یہ دو نعمتیں ہو گئی. تیسری نعمت آسمان سے تمہارے لیے کیا برسایا؟ پانی کو برسایا. چوتھی نعمت تمہارے لیے کیا کیا اللہ نے؟ اس میں سے تمہیں روزی دی, رزق دیا. 4 نعمتیں اللہ نے 4 نعمتیں یہاں پر گنوائی ہے. اگر اللہ رب العالمین نے اس زمین کو فرش نہ بنا تھا تو ہم بیچ میں لٹک رہے ہوتے. جیسے اگر کوئی آج چاند پر جاتا ہے تو ہوا میں لٹکا رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس زمین کو اتنی طاقت دی, اتنی قوت دی کہ وہ میرا اور آپ کا بوجھ سنبھال سکے. میرا اور آپ کا بچھونا اللہ نے اس کو بنایا. آسمان کو چھت بنایا. آسمان اگر نہ ہوتا تو آج میں اور آپ اس شکل میں نہیں ہوتے جس شکل میں میں اور آپ اب ہے. کیونکہ آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ سورج سے آنے والی شعاؤں سے مجھ کو اور آپ کو بچانے کے لیے اوزون لیئر بنائی. سورج کی تپش, اس کی تمازت, اس کی حرارت سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اوزون لیئر بنائی نا, وہ آسمان. اللہ اکبر. اگر اللہ یہ نہ بناتا, اوزون لیئر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اگر اوزون لیئر کی اوزون کی اگر شعائیں ڈائریکٹ اگر کسی پر پڑتی تو کیا ہوگا؟ انسان, ہم اپنی اصلی حالتوں میں باقی نہیں رہتے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آسمان کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے چھت بنایا. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے پھر اسی آسمان سے کیا کیا؟ پانی کو برسایا. پانی کی اگر قلت کو جاننا ہے نا تو ان علاقوں میں جائیے جہاں پر لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترستے ہیں.
آج ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم اب بور ہمارے گھروں میں ڈال چکے ہیں، نل کا پانی ہمارے پاس آتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اس نعمت کا تھوڑا سا احساس کیجئے، غیر ضروری پانی کو مت بہائیے، اس نعمت کی قدر کیجئے۔ یہ نعمت بہت عظیم ہے، جب یہ نعمت چھین لی جاتی ہے، اس میں کمی کی جاتی ہے نا، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشانی کی حد اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اس کے پورے کام رک جاتے ہیں۔ اور اگر پانی چھین لیا جائے تو پہلے تو اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ پانی نہ پیے۔ دوسری چیز، پورے کام کاج اس کے رک جاتے ہیں۔ آج کتنے کام ہیں جو پانی کی وجہ سے چلتے ہیں۔ یہ بجلی میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ پاور میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، پانی نہ ہوتا تو کہ یہ بجلی بنائی جاتی نہیں۔ اتنا بڑا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ہم نے تم کو کیا کیا؟ رزق دیا۔ وہ رزق جس کو کمانے کے لیے ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ رزق تو ہم نے تجھے دیا۔ اللہ اکبر۔ رزق کی کمانے کے چکر میں آج اللہ یاد نہیں رہتا، نہ دین یاد رہتا ہے۔ مال کی دولت اور اس کی حرص اتنی ہمارے اندر پنپ چکی ہے کہ ہم اللہ ہی کو بھول چکے ہیں۔ تو اللہ یہ 4 نعمتیں یاد دلاتا ہے، اور جب یہ 4 نعمتوں کا بندوں کو احساس ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب میں نے تم کو ایسی نعمتیں دی جو اللہ کے علاوہ ہم کو کوئی دے ہی نہیں سکتا نا، کوئی دے سکتا؟ کوئی زمین ہمارے لیے اللہ نے بنائی، کیا زمین کی طرح کوئی اور زمین ہمارے لیے بنا سکتا ہے؟ آسمان جس طریقے سے آج ہم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کیا کوئی اور چیز پروٹیکٹ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ پانی ہم جانتے ہیں کتنی ضروریات ہماری پوری ہوتی ہے۔ رزق، اگر رزق نہ ہو، رزق میں کمی ہو جائے، قحط سالی ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہے نا؟ پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے تم کو اتنا سب کچھ دیا نا، اس کے باوجود جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اب تم کو سب کچھ دینے والا جو رب ہے نا، اب اس کا حق ہے کہ تم بس اسی کی عبادت کرو۔ پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ تمہارا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اللہ اگر اتنی ہی بات کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ بندے کو اور تھوڑا سا اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے، تاکہ بندہ آ جائے اللہ کی طرف، سنبھل جائے اور اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی لیے اللہ خاص طور پر کہتا ہے کہ بندے، میں تجھے یہ دیتا ہوں، میں وہ دیتا ہوں، تجھے کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، تیرے پورے اتنی نعمتیں تجھے دیتا ہوں، تو کیا تجھے یہ زیبا دیتا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے؟ تو شریک مت ٹھہرانا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے جی؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی، سب سے چھوٹی نیکی معلوم ہے؟ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا شرک ہے، تو اس کا اپوزٹ ہاں یا اللہ، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید۔ توحید ہی ہے۔ کانفیڈنس کے ساتھ رہنا، خالی نہ بولنا۔ اللہ کے بندیا اہل قرآن جو ہوتے ہیں نا، اہل القرآن، کانفیڈنس کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ ڈل ڈل نہ رہتے ادھر ادھر، ہوں گا کہ نہیں ہوں گا کہ، ہوں گا کہ نہیں ہوں گا کہ بول کے۔ چلیے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین یہاں پر ہم کو سمجھا رہا ہے کہ تم، اللہ اتنا سب کچھ تم کو عطا کرتا ہے، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم کو جب اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے تو تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ نے اللہ کی وحدانیت بتا دی۔ ہم نے عقیدے کے کتنے حصے دیکھے تھے؟ عقیدہ جو تھا نا، اس کے اندر 3 چیزیں ہم نے مطالعہ کی تھی نا، پچھلے بھی آیتوں میں، پچھلے بھی اس میں دیکھا تھا نا ہم نے کہ مومن و متقیوں کے بارے میں جب اللہ بیان کرتا ہے تو 3 عقیدے کے 3 پہلو اس کے اندر آئے تھے۔ کون کون سے آئے تھے جی؟ زور سے بولو۔ 3 آئے تھے نا۔ پہلے اب یہاں پر دیکھو، ایمان باللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کر، اللہ اپنی وحدانیت کو یہاں پر ثابت کر دیا۔ اب دوسری آیت میں دیکھیے کہ کیسے اللہ رب العالمین ایمان بالرسالت، یعنی ایمان بالرسول، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو کیسے ثابت کرتا ہے۔ ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک یہ 3 چیزیں ہمارے اندر مکمل نہ اتر جائے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے یہاں پر دیکھو، اب چیلنج ہے، ہر ایک کے لیے چیلنج ہے، رہتی دنیا تک
جتنے انسان آئیں گے ان سب کے لیے چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے جو کچھ اپنے بندے کی طرف نازل کیا، جو کتاب جو ہم نے نازل کی، اگر تمہیں اس میں شک ہے، اگر تمہیں اس میں ڈاؤٹ ہے کہ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب کس نے دیکھا، اس کے اندر جو باتیں ہیں اس کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ آ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ ان کے لیے چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے میرے بندے کی طرف اتارا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی اللہ خود بیان کر رہا ہے. تم جس نبی پر ایمان لانے سے کتراتے ہو، پیچھے ہٹتے ہو، ایک تو یہودیوں کے لیے بھی ہے، یہاں پر مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، ہے نا، یہ کتاب ہی کوئی عام کتاب نہیں ہے. اللہ اب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر میں نے اپنے بندے کی طرف جو کتاب اتاری ہے، اگر تم کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہے اور تم اگر سچے ہو، شک تم کو لگتا ہے اور تم اگر سچے ہو، تو کیا کرو؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو تم کیا کرو؟ اس کے جیسی ایک سورت لے کے آؤ. اگر تم سچے ہو تو پہلے کیا کرنا؟ اس کے جیسی ایک سورت لے کے آنا. اور اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے نا، تو کیا کرنا یہاں پر؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم. اب تم تمہارے کسی کا ساتھ لینا چاہتے ہو لے لو. جتنے ماہرین ہیں تمہارے پاس، جتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ان سب کی ہیلپ لے لو اور سب مل کر کیا کرو؟ قرآن کی ایک سورت بنا کے لاؤ. اگر تم کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہے. یہ قرآن ہزاروں لوگوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. آپ مجھے بتائیے کون سی کتاب آپ نے آج تک ایسی دیکھی ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں. ملینز آف پیپل، ملینز آف لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں ایک وقت میں، ایک جگہ پر، حرم میں. ایسی کون سی کتاب ہو سکتی ہے جس کو ملینز آف پیپل سنتے ہو؟ اس کی، یہ قرآن کی صداقت اور سچائی اللہ یہاں پر ثابت کرنا چاہتا ہے. دیکھو تو صحیح، تم اس میں شک کرتے ہو، تم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے ہو، اس کتاب پر شک کرتے ہو. اس کے جیسی کوئی اور کتاب ہے تو لاؤ تو صحیح. اور لانے میں اگر تمہاری ایک کی اگر طاقت نہیں ہے، اگر تم ایک اگر اس کے اندر نہیں کر سک رہے، تمہارا خود کا دماغ استعمال اگر نہیں ہو رہا ہے، تو جتنے ذہین لوگ ہیں ان سب کو بھی لے کے آ لو. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم سچے ہو، مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو کیا کرو؟ جس کی چاہتے ہو ان کی تم کیا کر لو؟ مدد لے لو. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے آیت نمبر 24 میں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ کیا کہتا ہے کہ اب میں نے تم کو چیلنج دے دیا نا، اور اب یہ چیلنج کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. جو کوئی قرآن پر انگلی اٹھائے گا اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے جیسی ایک صورت لانا ہوگا. کیونکہ قرآن کا جو اسلوب ہے، طریقہ ہے، طرز عمل ہے، سمجھانے کا انداز، اس کے الفاظ، اس کے اندر کی خبریں، اس کے اندر کی باتیں، ہاں اللہ رب العالمین پوری ریسرچز اس کے اندر قرآن میں رکھتا ہے. زمین اور آسمان کی باتیں، تاریخ کی باتیں، ہے نا، کب کی آدم علیہ السلام سے جہاں سے دنیا شروع ہوئی وہاں کی باتیں لاؤ. اس کی جیسی ایک صورت لا لو خالی. دوسری اور قرآن کی ایک اور بھی آیت ہے جس کے اندر اللہ کہتا ہے ایک آیت، اگر ایک سورہ نہیں لے سکتے تو ایک آیت ہی بنا لاؤ، ہے نا. تو یہاں پر یہ قرآن کا چیلنج، یہ قرآن کی سچائی، یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز بھی نہیں کر پاؤ گے. اب یہ جو کام تم کو چیلنج دیا گیا نا، یہ چیلنج قیامت تک پورا ہونے والا نہیں ہے. اور اگر اب تم یہ چیلنج پورا نہیں کرو گے اور شک میں رہو گے، ٹھیک ہے، نفاق میں رہو گے، اپنے دل میں کفر کی گندگی کو لے کر رہو گے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ان کے لیے کیا ہوگی؟ اب آگ ہوگی. اور اس آگ کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا کیا ہے؟ وقود کیا ہے؟ ایندھن کیا ہے اس کا؟ انسان اور پتھر ہے.
बात ये पता चली वो इद्दत लिल काफिरीन, और ये किसके लिए तैयार की गई है? काफिरों के लिए तैयार की गई है। इस आयत में 3 बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। पहले तो जितने मुशरिकीन हैं, जितने काफिरीन हैं, जितने शक करने वाले लोग हैं, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हैं या उनसे पहले यानी यहूद और नसारा, या मेरे और आपके दौर में, या क़यामत तक आने वाले, उन सबको अल्लाह ने कह दिया कि अब तुम हरगिज़ नहीं कर सकते। ये और डबल आ गई इसके ऊपर, वो सदाकत की और डबल दलील आ गई। कोई किताब ऐसी नहीं है जो कहे कि तुम मेरी ये इस जैसी किताब नहीं ला सकते। तो ये अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर आप कोई शक नहीं है ज़र्रा बराबर, इसकी सदाकत, इसकी सच्चाई है ये। और अल्लाह क्या कहते हैं, अब जो इसके ऊपर ईमान नहीं लाते, इसको नहीं मानते, उनके लिए अब क्या क्या तैयार की गई है? नार, जहन्नम। बात पता चली कि जहन्नम का वजूद है और उसका ईंधन भी है, और उसका ईंधन क्या है? इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई। अच्छा, इंसान तो समझ में आ गया, पत्थर है, कौन से पत्थर है जी? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एक तो ये गंधक के पत्थर है, ठीक है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरा कहते हैं कि ये वो पत्थर है जिसकी दुनिया में जिन पत्थरों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ क्या करते थे लोग, उसको शरीक किया करते थे, ठीक है, बुतों के शक्ल में, देवी देवताओं की शक्ल में। तो यहाँ पर सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत पेश करता है। आयत की तफसीर अगर आयत से की जाए तो बहुत आला होती है। तो इस जो हिजारा, जो पत्थर का जिक्र आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे की आयत में सूरह अंबिया की आयत में अल्लाह क्या कहता है? इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दुनिल्लाहि हसब जहन्नम। अल्लाह इसके अंदर कहता है कि तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो दोनों जहन्नम के ईंधन हैं। यानी जिन पत्थरों की तुम देवी देवता बनाकर, जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, वो भी जहन्नम में जाएंगे और तुम भी जहन्नम में जाओगे। तो पता क्या चला था? ये हिजारा, ये पत्थर क्या है? हाँ, अल्लाह के साथ जो जो पत्थर को शरीक किया जा रहा, या अल्लाह के अलावा जिन जिन पत्थरों के साथ को पुकारा जा रहा है, वो पूरे के पूरे पत्थर कहाँ जाएंगे? ईंधन बनेंगे, ईंधन डाले जाएंगे। तब क्या होगी? जहन्नम की आग भड़केगी। ईंधन किसको बोला जाता है? जब तक ईंधन ना डाला जाए, अगर ट्रेन है उसका अगर इंजन ना लगाया जाए तो चलती, वैसे ही जहन्नम को भड़काया जाएगा इंसानों से और इन पत्थरों से। और अल्लाह काफिरों के बारे में कह दिया अलल ऐलान, सख्त अंदाज में अल्लाह ने कह दिया उइद्दत लिल काफिरीन। अब ये जो जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा, वो किसके लिए तैयार की गई है? खास कुफार के लिए, काफिरों के लिए तैयार की गई है, जो सख्त नाफरमानी करते अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अपनी अना की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, ये अल्लाह का तरीक़ा है, अल्लाह का ये उसूल है कि अल्लाह जब काफिरों की बात करता है तो फ़ौर उसके बाद मोमिनों की भी बात करता है। जब अल्लाह जहन्नम का जिक्र करता है तो उसके फौरी बाद जन्नत का जिक्र करता है। आगे अल्लाह कहता है, वहाँ पर अब खुशखबरियाँ सुनाता है, बशारतें सुनाता है। किसको? नेक लोगों को। अच्छा, कौन है वो नेक लोग? अब आइए यहाँ पर मालूम होगा। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात, और अब यहाँ पर जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे, अमल सालेह करेंगे, ये 2 चीज़ें, अक़ीदे की 2 चीज़ें मैंने आपको बतलाई थी, ईमान और अमल सालेह, है ना? अक़ीदे के अंदर आ जाएगा, अब ईमान में पूरी चीज़ें आ जाएगी। ईमान के बग़ैर आप अगर अमल सालेह करेंगे तब भी वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, और अगर आप ईमान वाले तो है लेकिन अमल सालेह अगर नहीं करेंगे तो वो भी आपको कोई फ़ायदा देने वाले नहीं है। मिसाल के तौर पर हम मुसलमान हैं, हम ईमान रखते हैं, लेकिन अमल सालेह नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, हज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? क्या होगा? हमारे लिए वो ईमान कोई फ़ायदामंद साबित। उसी तरह अगर कोई बंदा नेक अमल करता है, अच्छे काम करता है, लेकिन ईमान नहीं रखता, आज देख लीजिए, अगर कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कितने नेक काम नहीं करते, कितना सदका नहीं देते, कितना लोगों का ख्याल नहीं रखते, बहुत ज़्यादा। आज चैरिटी सबसे ज़्यादा अगर कोई देते हैं तो वो क्रिश्चियंस देते हैं। छुपा कर लोगों की अगर सबसे ज़्यादा कोई मदद करते हैं तो वो सिख करते हैं, सिखिज़म के लोग करते हैं। लेकिन उनके वो आमाल तो वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की मदद कर रहे हैं,
لیکن ایمان نہیں ہے تو کیا وہ عمل ان کو فائدہ دے گا؟ یہ ایک سکے کے دو پہلو ہے، اگر دو میں سے کوئی ایک بھی غائب ہوگا تو وہ سکہ نہیں چلے گا. یعنی اب یہاں پر شرط ہے ایمان عمل کے ساتھ ہو اور عمل ایمان کے ساتھ ہو، عمل صالح ہو. ٹھیک ہے، ہر عمل نہیں، عمل صالح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. تو اب یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے؟ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے اب کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتوں کی خوشخبریاں ہیں. اللہ اکبر، جنت کی خوشخبریاں ہیں جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. اچھا، جنت یہ خالی جنت ہی کی نہیں بلکہ جنت کی اور تھوڑا اندر ڈیپتھ میں اللہ تعالیٰ انسان کو لے جا رہا ہے، مومنوں کو لے جا رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ نہریں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے نیچے بہنے والی کیا ہے؟ نہریں ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیچے جب پانی ہوتا ہے اور اوپر اگر گھر بنایا جائے تو اس کے اندر کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے. بہت آج سمندروں میں گھر بنائے جا رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ہاں، تھوڑا سا اپنے نالج کو بڑھائیے، اپنے کیا بولتے بگونوں کے، ڈبوں کے، مرچی نمک کے، ہلدی کے، یہ پورے باکسوں کے باہر آؤ، تھوڑا آ کے ریسرچز کرو، تھوڑا پڑھو، سمجھ میں آئے گا. آج لوگ پانی کے اندر ہوٹلز بنا رہے ہیں، ہوٹلز، سمندروں کے اندر ہوٹلز بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک عجیب قسم کا سکون، اطمینان انسان کو میسر ہو رہا ہے. اب یہاں پر اندازہ کریے جنت میں کتنا بڑا سکون ہوگا، کتنا اطمینان ہوگا. اللہ اکبر، ذرا بھی بے چینی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس جنتیں ہیں، نیچے نہریں بہ رہی ہے، نہ گرمی کی شدت، نہ کوئی اس کی تمازات، نہ کوئی حرارت. ذرا سی اگر گرمی ہوئی تو انسان پورا اوپر نیچے ہو جاتا، اگر ٹھنڈک ہو، آرام ہو تو انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو وہاں پر سکون. ٹھیک ہے، ہاں. اچھا، اللہ رب العالمین نے صرف اتنا ہی نہیں کہہ دیا، آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اب ان کو کیا کیا جائے گا وہاں پر؟ جب کبھی ہم ان کو پھل دیں گے، رزق دیں گے وہاں پر کھانے کے لیے، پھلوں کا رزق دیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ہم نے تو اس کو پہلے بھی دیکھا تھا. ہاں، دنیا میں ہم نے اس کو کیا کیا تھا؟ دیکھا تھا. یعنی ان کو دیکھ کر ایسا لگے گا ارے یہ تو دنیا کے جیسا پھل ہے. انگور دیکھیں گے، ارے یہ تو انگور ہم نے دیکھے تھے. سیب دیکھیں گے، ارے یہ تو سیب ہم کو نظر آیا تھا. لیکن اب وہاں پر کیا ہوگا؟ وَأُوتُوا مُتَشَابِهًا، وہ اس کی مشابہت صرف اس کی شکل میں ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کے میووں کی شکل دنیا کے میووں سے ملتی جھلتی تو ہوگی لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ بہت ایسا مزیدار ہوگا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو اور نہ کسی دل نے کبھی گمان کیا ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کیا مزہ ہوگا، کیا ٹیسٹ ہوگا، کیا ذائقہ ہوگا. اب میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ ہم سب روزے میں ہیں. دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کوئی کسی ریسٹورنٹ میں جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ کو حالانکہ مسالے وہی ہوتے ہیں، ہے نا، تقریباً چیزیں وہی ہوتی ہے، لیکن اس کا مزہ تھوڑا سا اس کو بنانے کے طریقے میں اگر کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو مزہ اگر اس کا اچھا ہو جائے تو آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کیا مزہ تھا. اب نہیں بولوں گی، نام نہیں لوں گی میں کسی کے بھی، کوئی ڈش کا نام نہیں لوں گی، سب روزے سے ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں پر کسی کھیت کو گئے، وہاں پر اگر آپ مثال آم ہی لے لیجیے، اب آموں کا موسم ہے، آم ابھی تک زیادہ مارکیٹ میں آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آم بہت لذیذ آم ہیں، ٹھیک ہے، بہت لذیذ ہے. آپ کیا کریں گے؟ ارے ہم وہاں فلاں جگہ گئے تھے، اتنے ٹیسٹی تھے، اتنے مزیدار، جب میں کھائی تو آج تک نہیں کھائی. بولتے نہیں بولتے؟ وہ مزہ کبھی بھولتے ہم؟ کبھی نہیں بھولتے. تو اب سوچو، اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تم اس کو دیکھ کر دنیا کی طرح تم کو دکھتے تھے، لیکن جب وہ ٹیسٹ کریں گے نا، اور ہر بار اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا؟ بڑھے گا، ہر بار بڑھے گا. ایک بار کھائیں گے بندہ بولے گا ہاں کیا ٹیسٹی، کیا مزیدار ہے. انسان وہاں پر مزے کا شوقین ہوگا، پیٹ بھرنے کا نہیں. دنیا میں واہ مزہ، کیا ٹیسٹ، ایک ہی لقمہ کیا مزیدار، ایک ہی لقمہ کیا مزیدار.
ویسا ہوگا وہاں پر. تو اور مزہ اللہ رب العالمین بڑھا دیں گے. تو اب یہاں پر پھر اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں, اب ان لوگوں کو جو دی جائیں گے, جو فروٹ دیے جائیں گے, جو کھانے کی چیزیں دی جائے گی, کیا وہ دنیا کے مزے کی طرح ہوگی؟ نہیں, دکھنے میں صرف شکل میں ہوں گی, دکھنے میں شکل میں ہوں گی, لیکن مزے میں بالکل الگ, ایسا الگ نہ ہم نے کبھی سوچا, نہ کبھی گمان کیا, اتنا مزیدار. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت کے وہ تمام میوے ٹیسٹ کروائے, کھلائے. آمین, زور سے بولو نا آمین. ماشاء اللہ. ہاں اچھا, یہی نہیں دے گا, اور بھی دے گا, اور بھی چیزیں دے گا اللہ رب العالمین. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو کیا دے گا اللہ رب العالمین؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ یہاں پر کیا بول رہے ہیں, اب ان کو پاکیزہ بیویاں دیں گے. ازواج کس کو بولا جاتا ہے؟ زوج, ٹھیک ہے. بیوی ہے تو اس کو شوہر, شوہر ہے تو اس کو بیوی. لیکن یہاں پر بیویوں کا تذکرہ ہے. اب یہاں پر پاک بیویوں کا مطلب کیا ہے؟ نہ ان کو جنت میں حیض آئے گا, نہ ان کو نفاس ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی پاک, یہ حیض اور نفاس کی پوری ہر چیز سے کیا ہوں گے وہاں؟ پاک اور صاف ہوں گے, ٹھیک ہے. ہاں اچھا, صاف ستھری اللہ رب العالمین بیویاں دیں گے. اور ایک وعدہ اللہ رب العالمین یہاں پر کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑا وعدہ ہے. کیا ہے وہاں پر؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب وہ کیا رہیں گے, کیا کریں گے؟ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کی جنت کی گارنٹی ملنا یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی عام بات نہیں ہے. ہمیشگی کی جنت ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. ایمان اس کے پورے تقاضوں کو پورا کریں گے, عمل صالح اس کے پورے تقاضوں کو پورا کریں گے, ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو ایک پکارنے والا پکارے گا, اے جنتیوں اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے, اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ ہمیشہ والی جنتیں, ہمیشگی والی جنتیں ہم سب کے حق میں کر دے, ہم سب کو داخل کر دے اس میں. آمین. چلے اب اس کے بعد اللہ رب العالمین خوشخبریاں سنا دیا. خوشخبریاں سنانے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے اب دیکھو ذرا یہاں پر تمہارے اب ایمان کو ذرا چیک کر لو. کیسے چیک کر لو؟ اب تم کو جنت میں جانا ہے, ٹھیک ہے, جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہیں, ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. یقیناً اللہ کسی مثال کو بیان کرنے میں نہیں شرماتا, خواہ وہ کیا ہو, کس کی ہو, بعودۃ فما فوقها, چاہے وہ ایک مچھر کی ہو یا اس سے ہلکی کوئی چیز ہو. اچھا, اللہ رب العالمین اب یہ جنت کے بارے میں بتا رہا ہے, اس کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہا ہے. تو مشرکین مکہ جو ہے, اللہ رب العالمین جب اپنی وحدانیت کو لوگوں کو سمجھاتا ہے, رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھاتا ہے, اس میں جب مثالیں دیتا ہے تو یہ مشرکین, یہ کفار, یہ یہودی کیا کہتے ہیں, جب اللہ اتنا اعلیٰ ہے تو وہ مچھر کی مثال دیتا ہے, مچھر کی. حالانکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں آج سب سے زیادہ ڈیتھس کس سے ہو رہے؟ چھوٹے سے مچھر. چھوٹا سا مچھر, مچھر سے بھی چھوٹا اللہ رب اس کی بھی مثال دے سکتا ہے, اس سے بھی ہلکی چیز. یعنی اللہ رب العالمین کو حق بتانے میں, حق کہنے میں, مثال چاہے چھوٹی ہو یا بڑی دینے میں اللہ نہیں شرما تھا. یہاں پر یہ بات اصل بچانا ہے. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ, تمہارا رب مچھر کی مثال دیتا ہے. مچھر, جنتیں اتنی اعلیٰ ہے, اتنی اس کے اندر کی اتنی نعمتیں, اور دنیا میں اس کو سمجھانے کے لیے کیا کرتا ہے, مچھر کی مثال دیتا ہے, اس سے ہلکی مثالیں دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اس کے اندر عیب کی بات نہیں ہے کہ اللہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کم مثال دے. اللہ آگے کیا کہتا ہے وہاں پر, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ حَقٌّ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ رب العالمین کہتا ہے ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے اس کو حق سمجھتے ہیں, سچ سمجھتے ہیں. یعنی اللہ جو مثال دیتا ہے اب وہ ہمارے لیے حق ہے, وہی سچ ہے. اللہ چاہے تو کوئی بھی مثال دے دے, یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. اللہ بندے کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے, یا مکڑی کی مثال دے, یا ایک چھوٹے سے ذرے کی مثال دے, یا کوئی ایک چھوٹے سے وائرس کی مثال دے دے. اللہ کی مرضی ہے یہ. لیکن ایمان والے کیا کرتے ہیں, اللہ پر شک نہیں کرتے, اللہ کو نہیں کرتے. یہ کیسا رب ہے کہ چھوٹے چھوٹے مچھروں کی مثال دے رہا, مکھیوں کی مثال دے رہا, مکڑیوں کی مثال دے رہا, نہیں کہتے. آگے اللہ کیا کہتا ہے, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اللہ کیا کہتا ہے, اور یہ کفار کہتے ہیں اس کی مثال اللہ نے کیا لی, یعنی مچھر کی مثال دے کر اللہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے,
کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایک مچھر کی مثال جو ہمارے پیروں تلے ہم جس کو رون دیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اللہ رب العالمین کا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مثالیں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، یہ مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ تو صرف فاسق ہی کو کرتا ہے، یعنی فاسق جھوٹے جو اپنے دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبانوں پہ کچھ اور رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ تو اللہ یہاں پر مثالیں جتنے دیتا ہے نا، اب دیکھو مثال ایک ہے، اس کو سمجھنے والے دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں نا مثالوں کو سمجھنے والے، رائٹ؟ ایک لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے، مثال کے طور پر اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو جو مومنین ہوتے ہیں نا اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ان کے کفر میں، وہ ان کی منافقت میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، مومن کیا کرتا ہے؟ اگر وہ بندہ مومن ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا، مجھ سے کیا برائی ہوئی، میں نے رب کی کیا نافرمانی کی، وہ فوری پلٹتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے اس سے۔ اور اگر کوئی منافق ہے، کوئی کافر ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا، ایسا کیوں ہوا، رائٹ؟ ہدایت حاصل نہیں کرتا اور گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ، ایسا ہمارے ساتھ ہی ہو رہا، کیوں ہو رہا کی، کس لیے ہو رہا کی، اب بس وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے شک میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسے گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں یا فاسق ہوتے ہیں، اللہ ان کی جو گمراہی ہے اس کو اور اللہ رب العالمین بڑھاتا ہی رہتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے۔ اچھا چلیے، اب اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنوں اور کافروں دونوں کی بات یہاں پر بتلا دی، ٹھیک ہے؟ مومن کیا کرتے ہیں؟ ہر مثال سے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یاد رکھو، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف خالی نہیں دی جاتی، خالی نہیں دی جاتی۔ اگر ذرا سا درد بھی محسوس ہو تو فوری اللہ کی طرف پلٹو اور اسے ہدایت حاصل کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کوئی بھی چیز کو بغیر ضرورت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں لاتا، کوئی بھی چیز کو۔ غور و فکر کرو، میرے ساتھ یہ ہوا تو میں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا، کیا گناہ ہوا، کیا برائی ہوئی، کیا میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی؟ جب بھی کوئی چیز ہمارے ساتھ، کوئی حادثہ نہیں، ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا، کیوں ہوا؟ اچھا یہ وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے یہ اس عمل کی وجہ سے ہوا، اس سے ہدایت حاصل کرنا مومنوں کا یہ شیوا ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجئے۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ منافق کیا کرتے ہیں؟ اس کو لائٹ لے لیتے اور اپنے گناہ میں آگے بڑھ جاتے۔ ہوتا ہمارے ساتھ ایسیچ ہوتا، جی ہمارے خاندان میں ایسیچ ہوتے رہتا، نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ بغیر ضرورت کسی کے حق میں غلط فیصلہ، کسی پر ظلم اللہ رب العالمین نہیں کرتا، یا تو اس کے اعمال کی وجہ سے یا تو اس کے لیے آزمائش وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مومن اور کفار دونوں کے یہاں پر مقابلے میں لا کر اللہ نے بتلا دیا، تم چیک کر لو، تم نے اللہ پر ایمان لایا نا، ٹھیک ہے؟ رسالت کے بارے میں تم کو بتا دیا گیا، قرآن کو یہاں پر ایز اے دلیل تمہارے لیے چیلنج تمہارے لیے رکھ دیا گیا، تو تم کو اب اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ اللہ جو بھی مثالیں دیتا ہے، تمہاری زندگی میں جو بھی حادثات لاتا ہے، جو کچھ بھی لاتا ہے، یا تو تم اس سے ہدایت حاصل کرو گے یا تو تم اس کیا ہوگے اس اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ اچھا آگے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اچھا گمراہ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون فاسق ہے؟ آگے اللہ مثال دیتے ہوئے کہتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد لکھیے یہاں پر، عہد کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَخْدَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ نے جو ان کو حکم، جو جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ أَن يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت پر تھوڑا سا رکیے اور رک کر اپنے آپ کا ہم جائزہ لیں۔ پہلے تو عہد کی بات کی جا رہی ہے، عہد کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ عہد کی تین باتیں یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ عہد کی تین، عہد پہلے تو توحید میں شرک کو شامل کرنا، یہ عہد کو لوگوں نے توڑا۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا وہاں پر، کہاں پر؟ عالم ارواح میں، جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، الستو بربکم، تو تمام کے تمام لوگوں نے کیا کہا؟ عہد کیا تھا نا،
قالوا بلا شہدنا، تمام کے تمام لوگوں نے کیا کیا؟ جواب دیا تھا. کس بات کا جواب دیا تھا؟ کہ ہم اے اللہ تیری عبادت کریں گے، توحید سے تیری بجا لائیں گے. یہ عہد کو توڑا. دوسری چیز مفسرین اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کی کتابوں میں تورات اور انجیل یعنی نصارہ، ان سب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا. تو انہوں نے عہد تھا، ان کا عہد تھا کہ ہم آخری نبی آئیں گے تو ان کو مانیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے. لیکن انہوں نے اس کو توڑ دیا. پہلے تو شرک کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انہوں نے انکار کر دیا، یعنی وہاں پر بھی توحید ہی اس کا معنی نکلا. تیسری چیز یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو امر اور نواہی، امر یعنی کرنے والے کام، نواہی یعنی جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، ان چیزوں کو اللہ نے کہا تھا کہ یہ کرنا اور یہ نہ کرنا، لیکن بندوں نے کیا کیا؟ ان کی گمراہی کیا بنی کہ اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے نہیں رکے، جس کا حکم دیا اس کو انہوں نے نہیں کیا. یعنی اب وہ لوگ جو اللہ سے عہد کو توڑ دیتے ہیں. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تو نے جیسی ہم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا ہم ویسی زندگی گزاریں گے، ہم توحید پرست رہیں گے، کبھی تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ پہلا عہد کیا تھا. اور اللہ کیا کہتا ہے یہاں پر؟ یعنی وہ رشتے، وہ ناطے جن کو تم کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، تم اس کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں، خطا رحمی کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہ فساد فی الارض ہے، زمین کا فساد ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی آیتوں میں منافقوں کے تعلق سے فساد کا لفظ استعمال کیا تھا، رائٹ؟ اللہ رب العالمین نے وہ فساد کیا تھا؟ ایمان والوں کے مقابل میں نفاق کا تھا وہ فساد. یہاں پر کیا ہے؟ زمین کا، یہاں پر زمین کا فساد ہے. اور زمین کا فساد کیا ہے؟ ایک تو شرک کرنا، توحید کے معاملے میں شرک کی ملاوٹیں کرنا. دوسری چیز رشتے ناتوں کو توڑنا. اللہ اکبر. رشتے ناتے، صلہ رحمی، وہ رشتے جو اللہ رب العالمین نے بنائے، جو فرض ہے. آج یہ دو چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر سے اگر غائب ہے تو سمجھ جانا ہم فساد فی الارض کرنے والے ہیں، ہم زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں. آج جس کے پاس توحید ہے وہ توحید پر عمل کرنے والا ہے، توحید کے علی الاعنان اپنی زبانوں سے اقرار کرنے والا ہے، وہ اپنے رشتے ناتوں کی دھچیاں اڑا رہا ہے. اللہ اکبر. ان لوگوں پورے مشرکہ، ان کے گھر کا پانی نہیں پیتے، جانا نہیں ان کے گھر کو، آنا نہیں ان کے گھر کو، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ایسے لوگوں سے. اللہ اکبر. جہاں توحید والے وہاں پر وہ لوگ رشتوں کو توڑتے. اللہ نے جو رحم کے رشتے بنائے ہیں نا، اللہ کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائے، ہم وہ رشتوں کو نہیں توڑ سکتے، رشتے کو نہیں توڑ سکتے. جو رحم کے رشتے کون سے؟ ماں، باپ، بھائی، بہن، ننیالی، ددیالی، یہ پورے کون سے رشتے ہیں؟ یہ سسرالی. اللہ رب العالمین نے جو رشتے دیے اللہ نے دیے نا، اللہ نے دیے نا، ہم نے تو نہیں بنائے نا. تو رشتے ناتوں کو توڑنے سے اللہ کے لیے بچو، ورنہ فساد فی الارض کرنے والے بنیں گے ہم. آج ہزاروں برسوں سے چلتا ہوا یہ عمل ہم پھر اس کو دہرا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک بات ہو جائے، کوئی ایک ایسی تعلق میں کوئی ایسی معاملہ آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سالوں سال ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، کوئی کسی کے گھر نہیں جاتے، بات نہیں کرتے. اللہ اکبر. بہنیں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہی ہے، بھائی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. جب آمنے سامنے آتے تو سلام نہیں کرتے. اللہ اکبر. میں کیوں کروں اس کو سلام؟ میں چھوٹی ہوں تو وہ بڑے ہیں، ان سے غلطی ہوئی، ان کو جھکنا چاہیے تھا، میں کیوں جھکوں؟ اللہ اکبر. خاص طور پر اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ، ہزاروں بار اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ رشتے ناتوں کو توڑنے سے، کاٹنے سے بچ جاؤ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو رشتے ناتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرتا. جنت کی خوشبو. یہ کیونکہ یہ جو رحم ہے نا، رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے نا. اور اللہ کو کیا کہتا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین کو؟ اے اللہ، جو مجھے کاٹے گا تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دینا، جو مجھے جوڑے گا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لینا. آج کیا معاملہ ہے؟ سب سے زیادہ قطع تعلقی اپنوں سے ہی ہوتی ہے. محبت تو آج غیروں سے ہو رہی ہے نا.
کیا کہا جاتا ہے؟ غیر اچھے جی تم لوگوں سے نہیں بولتے. اللہ اکبر. اللہ نے خون کے رشتے بنائے ہیں, اللہ نے یہ رحم سے جوڑے. اللہ نے تم چوائس نہیں کرے تھے, آزو والوں کو, پڑوسیوں کو آپ نے چوائس کیا, غیروں کو آپ نے چوائس کیا, لیکن آپ کے اپنے, آپ کے بھائی, آپ کے بہن, آپ کے ننیالی, آپ کے ددیالی, آپ کے سسرالی, یہ رشتوں کو اللہ نے دیا, یہ اللہ نے اچھا کیا. تو یہ اگر ہم یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز میں بھی اگر مائنس ہوں گے تو ہم کن لوگوں میں اپنا شمار ہمارا چلا جائے گا؟ اس زمین پر فساد برپا کرنے والے لوگوں میں. فسادی, ہم کبھی اپنے لیے یہ الفاظ برداشت نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العالمین کیا کہا؟ یہ جو فساد برپا کرنے والے جو لوگ ہیں نا, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک هم الخاسرون. یہ لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ اب نقصان اٹھانے والے ہیں. اور ان کا سب سے خطرناک نقصان کیا ہے؟ خطا, جنت سے محرومی. سب سے بڑا نقصان یہی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے, اتنے پیارے انداز میں, اتنے بہترین انداز میں اللہ سمجھانے کے بعد بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کہتا ہے, کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہو جو تم کو اتنا سب کچھ دیتا ہے, اتنا سب کچھ عطا کرتا ہے, اور اللہ اور نعمتیں یہاں پر گنواتا ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب اس آیت میں اللہ 2 زندگی اور 2 موتوں کا ذکر کرتا ہے, یعنی 4 ٹوٹل 4 چیزوں کا ذکر, 2 زندگی اور 2 موت. تم مردہ تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم کیا تھے؟ مردہ تھے. اللہ نے تم کو زندہ کیا. اچھا کہاں؟ ماں کے پیٹ میں. جب ماں کے پیٹ میں نطفہ جب بنتا ہے تو 40 دن تک وہ مردے کی حالت میں ہوتا ہے. اس کے بعد اس کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے اندر روح کو ڈالتے ہیں, یعنی وہ زندہ کرتا ہے, زندگی دیتا ہے. مردہ تھے, تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, اللہ نے تم کو کیا؟ تمہارے اندر حرکت پیدا کی, اس کے اندر برکت عطا کی, تم بڑے اپنے ماں کے پیٹ میں بڑے, پھر اس کے بعد وہاں کھلایا, وہاں پلایا, وہاں زندگی کے پورے مرحلہ پورا گزارا. پھر اس کے اللہ پہلی زندگی اور پہلی موت اور پھر زندگی. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ثم یمیتکم, پھر تم جب دنیا میں آؤ گے, رہو گے, زندگی گزارو گے, پھر موت آئے گی. ثم یحییکم, تم کو پھر اس کے بعد جب تم کو موت آ جائے گی دوبارہ تم کو کیا کیا جائے گا؟ زندگی دی جائے گی. ثم الیہ ترجعون, یاد رکھو تم سب کو لوٹ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ یہاں پر یاد دلا رہا ہے, بندے تو میرے ساتھ کفر کرتا ہے, میں تجھے زندگی دیتا ہوں, میں تجھے موت دیتا ہوں, اور کفر کی تیری حالت پہ ذرا تو غور تو کر, لوٹ کر میرے پاس ہی تجھے آنا ہے, ہر چیز کا تجھے جواب دینا ہے. کس غرور میں تو کفر کر رہا ہے, کس غرور میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, کس غرور میں تو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. جس کے پاس پلٹنا ہو نا, اس سے بچنے کے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. یعنی اگر ہم کو اسکول جانا ہے, جب تک ہمارا اسکول ہے نا تب تک اسکول کے پورے کام کر کے جاتے. جب ہمارا اسکول اب بند ہونے والا ہے, کام کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا, رائٹ. جانا ہے تو کیا کرتے؟ کوئی کام کو بھی چھوڑ دے, اس میں اللہ کے پاس لوٹنا ہے. پھر کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا, جب کبھی اللہ کی نافرمانی کرے نا, اللہ اکبر, میں نے اللہ کی نافرمانی کی مگر لوٹ کر مجھے اللہ کے پاس ہی جانا ہے, پلٹنا ہے, اپنی ہر چیز کا مجھے حساب دینا ہے. چلے اب یہاں پر اللہ رب العالمین ہم کو یاد دلا رہا ہے, بندے اگر تو بھول جاتا ہے کفر کرنے کی وجہ سے تو یاد کر لے, تجھے لوٹ کر آنا ہے. پھر اللہ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اور اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے لیے زمین میں بہت ساری تمام چیزیں اللہ نے کیا کیا؟ پیدا کی. تمہارے لیے زمین میں بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. یعنی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, تمہاری تمام خواہشات کا انتظام, اللہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے. تو کیا تم نے بھی کبھی اللہ کا خیال رکھا؟ کبھی دیکھا اللہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ مجھے بتا دیجئے, کہاں ہے ہمارے اللہ ہماری زندگی میں؟ کیا پریورٹی اللہ کو ہم دیتے ہیں؟ کیا اللہ کو ہم اہمیت دیتے ہیں؟ کیا اللہ کی وہ ہمارے پاس وہ مقام ہے, وہ پیک پر کیا ہمارا اللہ رہتا ہے کہ میرا رب جو کہتا ہے بس وہ مجھے کرنا ہے, چاہے لوگ کچھ کرے یا نہ کرے, نہ کہے, کچھ بھی ہو جائے, میرا رب کہتا ہے بس, کیونکہ میرے رب نے مجھے زندگی دی, میرے لیے یہ دنیا کو بنایا, یہ زمین کو بنایا, یہ آسمان کو بنایا, لوگوں کو بنایا, یہ رحم کے رشتے اللہ نے مجھے دیے, یہ ماں باپ دیے, یہ بھائی بہن دیے. اگر میں نہ دیتا, میں اکیلی اگر رہ جاتی تو کیا ہم رہ سکتے تھے اس زمین پر؟ سب کچھ بھی اگر دے دیتا لیکن ہمارے اپنے اگر نہ دیتا تو جینا زندگی میں مشکل تھا,
नामुमकिन था, हो ही नहीं सकता था कि हम इस ज़िंदगी खुशी से, इत्मीनान से, अच्छे तरीक़े से जिए। तो यहाँ अल्लाह याद दिला रहा है अपनी तमाम की तमाम चीज़ें। और अल्लाह क्या कहता है यहाँ पर, बंदे वो अल्लाह को याद कर लो, ज़रा अपनी ज़िंदगी में अहमियत तो दे दो जिसने तुम्हारे लिए हर चीज़ पैदा किया। और यहाँ पर अल्लाह क्या कहता है, सुम्मस्तवा इलस्समा, और क्या हुआ, फिर वो आसमान की तरफ खस्त किया, यानी आसमान की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन चढ़ता है। अब ये कैफियत, अल्लाह कैसा आसमान की तरफ चढ़ता है, अल्लाह कैसा आसमान, ये पहले आसमान पर, आसमान जो दुनिया है इसके ऊपर अल्लाह आता है। ये अल्लाह की कैफियत अल्लाह को मालूम है, वल्लाहु आलम, कोई इसकी कैफियत नहीं बयान कर सकता। अल्लाह सीढ़ियों से आता है, अल्लाह पैरों से आता है, नऊज़ु बिल्लाह, कोई मिसाल लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है। लेकिन हाँ, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज़ तहज्जुद के वक्त आसमानी दुनिया पर आता है और बंदे को कहता है कि मांग मेरे बंदे जो मुझसे मांगता है, कर सवाल जो तुम मुझसे करता है, मैं तेरी मांग पूरा करूँगा, मैं तेरे हर हाजत को पूरा करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का आना और जाना ये साबित है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हमको उस पर क्या करना है, ईमान लाना है। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है, फसव्वहुन्न सबअ समावात, और अल्लाह ने क्या किए, ठीक ठाक क्या बनाए, 7 आसमान बनाए। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ को जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। आसमान कितने हैं, अब ये आसमान को ज़रा देखो, यहाँ पर ज़िंदगी और मौत के बारे में अल्लाह ने तुमको पलटना है। अल्लाह ने क्या याद दिलाया, आखिरत को याद दिलाया ना। 3 चीज़ें आ गई, फिर तौहीद, वहदानियत, रिसालत, आखिरत। 3 चीज़ें जब तक नहीं हुई ना परफेक्ट, वो जन्नत का ख्वाब नामुमकिन। 3 चीज़ें आ गई, जन्नत पक्की इंशाअल्लाह। समावात, अब यार ज़रा देखो, 7 आसमान बनाए अल्लाह ताला, तुम एक देखते हो, लेकिन इसके ऊपर और क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आसमान है पूरे। और जैसे 7 आसमान है वैसे ही 7 ज़मीन भी है, जिसका आगे की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन तज़किरा करते हैं। ठीक है, तो ये आसमान की तरफ अल्लाह ने आसमान का बस जिक्र क्यों किया, क्योंकि मेरे बंदे ये आसमान को ज़रा देख तो सही। सूरतुल मुल्क में अल्लाह क्या कहता है, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ाउत फ़रजिइल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। ये आसमान देखो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, लेयर बाई लेयर अल्लाह ने बनाया है, ज़रा देखो उसके अंदर कोई फतूर नज़र आता है, कोई शिगाफ नज़र आता है, नहीं नज़र आता। बंदा अल्लाह बार बार कहता है सुम्मा मरजिअल बसर कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। तेरी जो नज़र तू कितनी ही बार दौड़ा तू क्या होगा, अब वहाँ पर थक के वापस लौटेगा, लेकिन तुझे कोई शिगाफ नहीं मिलेगा। इतने परफेक्ट सिस्टम के साथ, इतने बेहतरीन निज़ाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बनाया है। उसको तो देख जिससे तो फ़ायदा उठाता है, और याद रख के अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ को जानता है। तो अब यहाँ पर इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद, रिसालत और आखिरत, तीनों चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके ईमान में मजबूत करता है। तो यहीं पर इंशाल्लाह हम हमारी तफसीर को मुकम्मल करेंगे सूरतुल बक़रा की। इंशाल्लाह अगली इंशाल्लाह कल की आयतों में इंशाल्लाह जो वाक़या शुरू हो रहा है वो है आदम अलैहिस्सलाम का, यानी इंसान की तख्लीक़। इंसान की तख्लीक़ का तज़किरा आएगा, फिर उसके बाद बनी इसराइल को अल्लाह ने जो नेमतें दी थी उनका तज़किरा है, फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ और तज़किरा है। यानी अब यहाँ से ज़बरदस्त स्टोरीज़ इंशाल्लाह आने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को क़ुरान का फ़हम, उसकी समझ अता करे, आमीन। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाने का हक़ रखा है, अल्लाह हमको उसका हक़ अदा करने वाले बना दे, आमीन। हम कुरान से जो भी सीख रहे हैं अल्लाह, सुन रहे हैं अल्लाह, उस पर तो हमको सिर्फ सुनने वाला नहीं अल्लाह, तो हमको अमल करने वाला बना दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।